الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد روین فاطمہ الزہرا سلام اللہ عنہا دخل بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض الایام وقال لی یا فاطمۃ انی لا اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ بک اللہ ابتہ من ضعفا فقال لی یا فاطمۃ اتینی بالکساء الایمان وغطینی بہ قالت فاطمۃ سلام اللہ علیہا فاتیتہ بالکساء وغطیتہ بہ وصرت انظر الیہ وَإِذَا وَجْهُ يَتْلُو عَلَى نُورًا كَانَهُ الْبَدْرُ فِي لَيْلَةِ تَمَامِهِ وَكَمَالِهِ وَآلِ محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرتني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني شممت رائبة طيبة كان رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه فقلت نائما إن جدك نائم تحت هذا الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت هذا الكساء فقال لهم نعم قد أذنت لك فدخل حسن علیہ السلام معه تحت الکسوہ صلی اللہ محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام اللہ علیہا فما كانت الا ساعة وإذا بولد الحسین علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرتنی وثمرة فؤادی فقال لي يا أمه إني شممت رائبة طيبة كان رائحة جد رسول الله صلى الله عليه فقلت نائما إن جدك وأخاك نائمان تحت هذا الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت هذا الكساء فقال لهم نعم قد أذنت لك یا حسین فدخل معهم الحسین تحت الکسوہ اللہم صلی اللہ قالت فاطمة علیہ السلام فما كانت الا ساعة وإذا بولد الحسن علیہ السلام قد اقبل وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا امیر المومنین فقال لی یا فاطمة انی اشمتک رائبة طیبة کان رائحة اخی وامنی امی رسول اللہ فقلت نائما ہا ہوا ما ولدائک نائم تحت هذا الكساء فاقبل علی علیہ السلام نحو الكساء وقال السلام علیک یا من اختاره اللہ اتأذن لی ان ادخل معکم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخل علي معهم تحت الكسوة محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكسوة اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة فلما اجتمعوا جميعا تحت الكسوة قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان السماوات وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مهدية ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري إلا في محبة الهؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسوة اللهم صل على محمد فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكسوة قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلى على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل
وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يخرق السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقولك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مهدية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبرائيل معهم تحت الكساء على محمد وآل محمد وقال لهم إن الله عز وجل قد هاو إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبر لي ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محافل المحافل أهل الأرض وفيه جميع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفل به الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسودنا كذلك شيعتنا فازوا رب الكعبة فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محافل المحافل أهل الأرض وفيهم جميع من شيعتنا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذن والله سودنا وسودنا وكذلك شيعتنا فازوا وسود في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبالحق حسن وأنت المحسن وبالحق حسين أنت قديم الإحسان وبالحق أئمة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام جو شناسائے غم سرور نظر آتا نہیں جو شناسائے غم سرور نظر آتا نہیں اس کو یہ عشق اذاں گوہر نظر آتا نہیں جو شناسائے مگر اس طرح پیتے ہیں مومن حب حیدر کی شراب اس طرح پیتے ہیں مومن حب حیدر کی شراب میں نظر آتی نہیں ساغر نظر آتا نہیں جو شناسائے مگر سرور نظر آتا نہیں رہنمائی کے لیے بعد محمد مصطفیٰ
کو حیدر سے کوئی بہتر نظر آتا نہیں، جو شناسائے مگر سرور نظر آتا نہیں۔ کورے باطن ہیں کچھ ایسے جن کو شہر علم میں، کورے باطن ہیں کچھ ویسے جن کو شہر علم میں چھت نظر آتی ہے لیکن در نظر آتا نہیں، چھت نظر آتی ہے لیکن در نظر آتا نہیں، جو شناسائے غم جنگ کے میدان میں اکثر یوں بھی اڑ جاتے ہیں ہوش، بھاگنے والوں کو اپنا گھر نظر آتا نہیں، بھاگنے والوں کو اپنا گھر نظر آتا نہیں، سر اڑا جائے نہ جب تک ذوالفقار حیدری، بزدلوں کو فاتح خیبر نظر آتا نہیں، جو شناسائے غم سرور نظر آتا نہیں۔ عالم انسانیت میں بعد ختم مرتبت مرتضیٰ کا ایک بھی ہم سر نظر آتا نہیں، جو شناسائے غم شان حیدر کیا نظر آئے، جنہیں ہجرت کی شب غار آتا ہے نظر بستر نظر آتا نہیں، چاٹتا رہتا ہے بے دینوں کو دیمک کی طرح، بغض حیدر کا مرض اکثر نظر آتا نہیں، فاطمہ کے در پہ اترے جب بھی اترے ہیں ملک، کیا انہیں بھی اور کوئی در نظر آتا نہیں، جو شناسائے غم المدد ہے حسن کردار غلامان علی، ہم غلاموں میں کوئی قمر نظر آتا نہیں، سوئے مقتل دیکھتے تھے اور یہ کہتے
تھے حسین، کیا کروں میرا علی اکبر نظر آتا نہیں۔ خیر ہو یا رب یہ سینا پیٹ کر بولی ربا، شہ کے ہاتھوں پر میرا اصغر نظر آتا نہیں۔ جو شناسائے مگر سرور نظر آتا نہیں، اس کو یہ عشق عذاب گوہر نظر آتا نہیں۔ جو شناسائے غم کہ غم کا سورج عرش منبر سے نکلتا ہی رہے، غم کا سورج عرش منبر سے نکلتا ہی رہے، اور موم بن کر ظلم کا پتھر پگھلتا ہی رہے، موم بن کر ظلم کا پتھر پگھلتا ہی رہے۔ یہاں سے دو شعر ملاحظہ ہو کہ حشر میں جو کچھ بھی اس کا حشر ہو جائے، مگر حشر میں جو کچھ بھی اس کا حشر ہو جائے، مگر ارے دشمن شبیر دنیا میں بھی جلتا ہی رہے، دشمن شبیر دنیا میں بھی جلتا ہی رہے۔ اور اے حسین ابن علی میرا قبیلہ حشر تک، اے حسین ابن علی میرا قبیلہ حشر تک، ارے بس تبرخ پر تیری مجلس کے پلتا ہی رہے، کہ پیاس نے یہ کہہ کے شعلے رکھ دیے پانی کے بیچ، شاعری سنا رہے ہیں کہ پیاس نے ہے یہ کہہ کے شعلے رکھ دیے پانی کے بیچ، جل گئے خیمے تو اب دریا بھی جلتا ہی رہے، کہ اپنے دونوں ہاتھ یوں کٹوا دیے عباس نے، دست بیعت زندگی بھر ہاتھ ملتا ہی رہے، دست بیعت
دگی بھر ہار. ایک درود کا نذرانہ پیش کیا. ایک مطلع 2-3 شعر اور بس کیونکہ موسم کی خرابی ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شان میں کہ نہ جانے کون سے خاص طور سے ملاحظہ ہو نہ جانے کون سے لمحے میری ضرورت ہو نہ جانے کون سے لمحے میری ضرورت ہو اسی خیال سے کرب و بلا گئی زینب اسی خیال سے ارے کرب و بلا گئی زینب اور نبی کے دین کو چھوڑا نہ ایک پل تنہا اور گئے حسین تو میدان میں آ گئی زینب گئے حسین تو میدان میں آ گئی زینب وہ بنا بنا کے ہر ایک موڑ پر رضا خانہ بنا بنا کے ہر ایک موڑ پر عزا خانہ ارے غم حسین کی دنیا بسا گئی زینب غم حسین کی. اور آخری شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں کیونکہ میں پڑھ بھی نہیں پا رہا. ایک درود کا نذرانہ پیش کیا کہ بنا بنا کے ہر ایک موڑ پر عزا خانہ غم حسین کی دنیا بسا گئی زینب امیر شام کے آنگن میں بو دیے آنسو اور جہاں کی فصل وہیں پر اگا گئی زینب جہاں کی فصل. کہ پہلے تو کربلا کا ہمیں راستہ ملا پہلے تو کربلا کا ہمیں راستہ ملا اور پھر راستہ ایک صلوات مل
پہلے تو کربلا کا ہمیں راستہ ملا، اور پھر راستہ یہ خلد کی گلیوں سے جا ملا، پھر راستہ یہ خلد کی گلیوں سے جا ملا، اور قسمت کا سارا کھیل ہے، اب کس کو کیا ملا، قسمت کا سارا کھیل ہے، اب کس کو کیا ملا، اور مشکل ملی تمہیں ہمیں مشکل کشا ملا۔ ایک صلوات عنایت فرما دو۔ ایک مطلب دو تین شعر بطور خاص کہ مسند نشی جو حضرت مختار ہو گئے، مسند نشی جو حضرت مختار ہو گئے، اور سب قاتل حسین گرفتار ہو گئے، سب قاتل حسین گرفتار ہو گئے۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ مائیں جسے سناتی تھیں غازی کی داستان، مائیں جسے سناتی تھیں غازی کی داستان، مائیں جسے سناتی تھی غازی کی داستان، اور بچپن سے وہ دلیرو وفادار ہو گئے، بچپن سے وہ دلیرو وفادار ہو گئے، او عابد نے کی ہے قید میں اتنی عبادتیں، عابد نے کی ہے قید میں اتنی عبادتیں، اور سجدہ گزار خود درو دیوار ہو گئے، سجدہ گزار خود درو دیوار ہو گئے، او عرش بری سے مل کے خدا سے وہ آئے ہیں، عرش بری پہ مل کے خدا سے وہ آئے ہیں، عرش بری پہ مل کے خدا سے وہ آئے ہیں، اور جو روضہ حسین کے زوار ہو گئے، جو روضہ حسین کے زوار ہو گئے۔ اور آخری شعر کہ شبنم کی بوندیں صبح میں دیکھیں تو یوں لگا، شبنم کی بوندیں صبح میں دیکھیں تو یوں لگا، او یہ آسمان شہ کے عزادار ہو گئے، یہ آسمان شہ کے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين
والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. صلوات بر محمد. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم مغفور سید اظہر عباس ابن سید مظہر امام صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے ہم کو آپ کو اس کائنات میں بھیجا. کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے. جو آیا ہے اس کو جانا ہے، اور پھر جب جانا ہی ہے تو بھیجا کیوں گیا؟ جب مارنا ہی تھا تو پیدا کیوں کیا؟ تو اللہ نے بھی اس بات کا جواب دیا ہے کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو عبث خلق کیا ہے، بلا وجہ خلق کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن کو اور انس کو، انسان کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. یا حدیث قدسی میں ہے کہ انسان ساری کائنات ہم نے تیرے لیے بنائی ہے، تجھ کو اپنے لیے بنایا ہے. تو ہمارے وجود کا مقصد، ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد چند دن رہ کر کے کمال کی راہ طے کر کے اور ابدی زندگی میں بہشت تک پہنچنا اصل مقصد ہے. اور اس کے لیے اللہ نے جو ذریعہ قرار دیا ہے وہ اپنی عبادت کا. تو اب سوال یہ ہے کہ عبادت کے لیے ہم پیدا کیے گئے تو عبادت کریں گے کیسے؟ جس کا جو دل چاہے، جیسے دل چاہے، ایک لوٹا لے لیا، سمجھ گیا، اور وہ دھیرے دھیرے آپ دو چار جملے پڑھتے جائیے، پانی گراتے ہی کیا کر رہے ہو؟ کہا سب عبادت کر رہے ہیں. آپ نے عبادت کے لیے کہا یہ سب ہم کو پسند نہیں ہے. تو آپ کو پسند نہیں ہے تو ہم کو تو یہی آتا ہے صاحب. تو اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ بتائیے ہم کیسے عبادت کریں گے؟ تو اب وہ دو ہی صورت ہو سکتی ہے کہ یا تو ہم جائیں کہیں اللہ میاں ملیں ان سے بات کریں، یا وہ آ کر کے ہم کو بتائے. ہم اپنی کثافتوں کی بنیاد پر اس تک جا نہیں سکتے، وہ لطافتوں کی بنیاد پر آ نہیں سکتا ہے. تو اب ضرورت ہے ایک میڈیٹر کی، ایک میسنجر کی، ایک درمیانی رابطے کی، کہ جو جسم ہونے کے اعتبار سے ہمارے جیسا دکھتا ہو. ہونا اور ہے، دکھنا اور ہے. صلوات بر محمد جی نہیں، پانی کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اس معاملے میں میرا کوئی نظریہ نہیں ہے، اس لائق نہیں ہوں کہ کوئی اپنا نظریہ قائم کر سکوں. لیکن ایک بزرگ تھے، خدا غریق رحمت کرے، ان کا جملہ ہے جو لگ گیا ہے جب تک
ہو سکے گا تب تک اس کا لحاظ کریں گے، مجبوری آئے گی دیکھا جائے گا۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ منبر کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، تو جب سے ان سے سنا ہے تب لحاظ کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد۔ تشریف لائیے، تشریف لائیے، ورنہ جب تک آپ ہاتھ یوں کرتے رہیں گے تب تک لوگ آپ ہی کو دیکھیں گے۔ تشریف لے آئیے۔ یہ ہے، یہ جگہ ہے، تشریف لے آئیے۔ تشریف کیجیے۔ صلوات بر محمد۔ تو اب ضرورت ہے ایک میسنجر کی، ایک میڈییٹر کی، کہ جو جسم کے اعتبار سے ہمارے جیسا لگتا ہو، دکھتا ہو، نوری بھی ہو۔ کیوں؟ تاکہ وہاں سے پیغام لے سکے، اس لیے نوری ہونا ضروری ہے، اور ہم تک پہنچا سکے اس لیے ہمارے جیسا دکھنا بھی ضروری ہے۔ یہ وہ مجبوری ہے کہ جس نے جو ہے وہ بشریت کو خلق کرنے کے بعد میں جو ہے وہ مرحلہ آیا، نبی پہلے خلق کیے گئے، اور اب وہ 1,24,000 انبیاء آتے رہے یہاں تک کہ آخر میں آئیے آ جائیے، ہمارے فیض آباد کی جان ہے بھائی یہ شعراء میں ماشاءاللہ، بہت چالاک بھی ہیں۔ ان کو یہ رہا ہوگا کہ اگر پہلے پہنچ گیا تو کہیں پڑھنے کو نہ کہہ دیں۔ یہی وجہ تھی نا سر؟ صلوات بر محمد۔ تو اب سب سے آخر میں اگرچہ دیکھیے، اگرچہ خلق تو اللہ نے ان کو سب سے پہلے کیا، اور خالی خلق ہی نہیں کیا بلکہ نبوت بھی دے دی۔ وہ جو آپ سنتے رہتے ہیں جملہ، وہ ہے نہیں کیا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، یہ ایک لفظ کے ساتھ نہیں ہے شبر صاحب۔ اب آپ جب جائیے گا ڈیپ نا، تب دیکھیے گا صاحب روایات کے ساتھ کیسی کیسی بدماشیاں ہوئی ہیں۔ صلوات بر محمد۔ پھر میں کہوں میرے اندر اتنا دم تو ہے نہیں کہ میں تحقیقی بات کر سکوں، لیکن محققین کو پڑھنے کا شوق البتہ ہے۔ تو اب جیسے ہی نظر پڑی تو میں تو چونک گیا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ کہا کیا کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، یہ روایت ضعیف ہے، اتنی زیادہ مشہور ہے کہ ہم سب کو یاد ہے۔ تو آدمی چونکے گا نا، فطری بات ہے، ارے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اب آدمی کا دل لگا، جس کو کہتے ہیں اتسکتا بڑی، تو پھر ہائے کیا زبردست، اس کو آپ حالانکہ سوچ کے نہیں دماغ میں آئی تو چلیے اس طرح چلتا۔ انہوں نے کہا دیکھیے مختلف اوقات میں ان حدیث کے الفاظ میں تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور اس تبدیلی کے پیچھے راز کیا ہے وہ بھی ابھی آپ کو سمجھ جائیں گے۔ پہلے میں وہ الفاظ آپ کو سنا دوں، مشہور تو یہ آپ کے بہار میں بھی ہے، 15ویں جلد میں، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے۔ کہتے ہیں وقیل، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے۔ یہ آب و گل صرف ایک ہے، بقیہ سب اسی لفظ کے ساتھ، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے۔ یہ دو ہو گئی۔ تیسرا لفظ جعلت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی بنایا جا چکا تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے۔ جعل کے معنی تو معلوم ہی آپ کو، جعل یعنی بنانا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ ایک روایت یہ ہے کہ پوچھا ابو ہریرہ نے، ہاں ابھی سب سمجھ میں آ جائے گا آپ کے، متى وجبت لک النبوہ، آپ پر کب سے نبوت فرض ہوئی ہے، یا متى جعلت نبیا، میں کنفیوژن ہے کہ یہ والی حدیث دونوں ہی ہو سکتا ہے، سوال کے جواب میں ہو۔ متى وجبت لک النبوہ، آپ کے اوپر نبوت کب سے واجب ہوئی؟
فرمایا وجبت لی النبوہ و آدم بین الروح والجسد، نبوت میرے اوپر اس وقت سے فرض ہے جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے۔ وہ پرچہ میرا کھو گیا کہیں بہار کے ساتھ، وہ بہار میں رکھے ہوئے تھے 15ویں جلد میں، وہ کہیں چھوڑا تو پرچہ بھی ساتھ میں، اس میں سن وائز باقاعدہ نوٹ کیا تھا ہم نے کہ کس سن تک کون سا لفظ تھا، پھر اچانک فلاں کتاب میں لفظ یہ چینج ہو کے یہ آیا، تو اب وہ موقع نہیں ہے، نہ اتنا حافظہ ہے۔ اتنا ہو گیا کہ الفاظ کتنے ہو گئے، کنتو، پھر بین الماء والطین، بین الروح والجسد، یہ 3 ہو گئے۔ 2 جعلت نبیا وآدم بین الروح والجسد، میں نبی بنایا جا چکا تھا جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے۔ وجبت لی النبوہ وآدم بین الروح والجسد، میں اس وقت میرے اوپر نبوت فرض کی جا چکی تھی جب آدم جسم و روح کے بولیے درمیان تھے۔ سوال، کیا ان حدیثوں سے رسول اللہ کی فضیلت ثابت کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ صلوات بر محمد۔ بات یہاں آ کے پاس کی، کیا مطلب وہ اس وقت بھی نبی تھے؟ ہم نے کہا نبی تھے کا مطلب کیا ہوا؟ نبی بنائے جا چکے تھے، مطلب کیا تھا؟ ہمارے یہاں فیض آباد میں وہ ایک صاحب ہیں، PCSJ ہو گئے، 20-25 سال پہلے کی بات ہے، تو وہ اکثر بیچارے ملتے رہتے تھے، آتے رہتے تھے، انٹرویو کے پہلے کچھ طلاق ولاق کی بحث بھی کر لیا کرتے تھے۔ خیر وہ PCS ہو گئے، تو 1 مہینے کے بعد میں نے فون کیا کہ بھیا سرور کہاں پوسٹنگ ہوئی؟ کہنے لگے حضور ابھی کہاں؟ ہم نے کہا تو؟ کہنے لگے ابھی تو رزلٹ آیا ہے، طے ہوا ہے کہ ہم جج ہو گئے، پوسٹنگ پتہ نہیں 6 مہینے بعد ہوگی، سال بھر بعد ہوگی، کب ہوگی نہیں معلوم۔ ہمارے گاؤں کے بغل کا ایک لڑکا PCS ہو گیا، تو ان کے ابا ہمارے ساتھیوں میں سے تھے، تو ہم نے کہا یار لے آؤ گاؤں میں تھوڑا محفل کر دیا، یہی بہت ہے ہم لوگوں کے لیے۔ تو خیر وہ گئے، آج اتفاق سے بات ہو رہی تھی، تو ہم نے کیا ہوا پوسٹنگ کا؟ کہنے ہاں ٹریننگ مکمل ہو گئی، اب جب کبھی بھی آ جائے لیٹر، ہو گیا سال بھر سے زیادہ۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی ایک ہوتا ہے ڈیسائیڈ ہونا، ایک ہوتا ہے پوسٹنگ ہونا۔ صلوات بر محمد، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک ہے کنفرمیشن کہ یہ نبی ہوں گے، دنیا میں جا کے ان کو نبوت کا کام کرنا ہے، یہ مطلب ہے کہ ڈیسائیڈ ہو چکا تھا اس وقت بھی۔ تو اگر ڈیسائیڈ ہونے کے معنی ہے تو اور انبیاء کے لیے کب ڈیسائیڈ ہوا کہ ان کو نبی؟ جناب موسیٰ کو اللہ نے دیکھا آدمی بہت بڑھیا بھائی، چاہنے والے نے پکارا، اس نے مارا، مر گیا آدمی وہیں، تو ایسا آدمی ٹھیک ہے، ان کو نبی بنا دیا جائے۔ جناب یوسف کو دیکھا کہ نہیں یہ تو بڑا صبر والا آدمی بھائی، بھائیوں نے کنویں تک میں ڈال دیا اور اس کے باوجود بد دعا نہیں کی، ویری گڈ مین، ان کو ہم نبی بناتے ہیں۔ کیا اس طرح دنیا میں اللہ نے دیکھا آدمی ٹھیک لگا نبی بنا دیا، یا پہلے سے طے ہے؟ اگر یہاں دیکھ کے طے ہوا تو کم از کم 3 نبی ایسے ہیں کہ جن کو بچپنے میں نبوت دے دی گئی۔ ایک جناب سلیمان 10 یا 12 سال کے تھے، نبی بن گئے، داؤد کے بیٹے۔ 2 جناب یحییٰ، قرآن کہتا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، ہم نے ان کو بچپنے میں نبوت دے دی۔ تو چلیے بچپنے میں بھی 10 سال 8 سال کے رہے ہوں گے اللہ کا۔ عیسیٰ تو ابھی گود میں ہیں، ان کا کون سا امتحان ہوا؟ تو اس کا مطلب دنیا میں آ کے نہیں طے ہوا ہے، سب کے لیے وہی طے ہو چکا ہے کہ ان کو نبی بن کے جانا ہے۔ تو جب سب کے لیے ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، رسول اللہ کے لیے بھی ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، اس میں فضیلت کون سی ہے؟ صلوات بر محمد۔ بقول ہمارے استاد کے وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ دیکھو جب تک اعتراض ڈھنگ سے نہیں سمجھو گے جواب نہیں سمجھ پاؤ گے۔ اعتراض یہ ہوا کہ کنتو نبیًا یا جعلتو نبیًا کی میننگ کیا ہے؟ کنفرم ہے کہ یہ نبی بنیں گے یا پوسٹنگ ہو چکی ہے؟ اگر یہ ہے کہ صاحب ڈیسائیڈ ہے کہ ان لوگوں کو جا کے دنیا میں نبوت کا کام کرنا ہے تو سب کے لیے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا، اس میں رسول اللہ کی کوئی خصوصیت نہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں پوسٹنگ ہو گئی تھی تو بغیر امت کے نبی کہاں ہوتا ہے؟
کس کی طرف پوسٹنگ ہوئی؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ پوسٹنگ کے لیے جو قرآنی لفظ ہے وہ ہے بعثت. صلوات بر محمد. جو قرآنی لفظ ہے وہ کیا ہے؟ بعثت. ہمارے یہاں بھی آرڈر نکلتا ہے چھٹی کا، کل بمناسبت 27 رجب یوم بعثت پیغمبر، ایک یوم کی تعطیل رہے گی. تو پوسٹنگ کے لیے قرآن نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا؟ بعثت. تو آپ چاہے کنتو کہیے. آ جائیے بھائی، کوئی خاص دوست ہیں آپ کے، اب وہ نہیں آئیں گے تو یہ بار بار اشارہ کریں گے، میں ڈسٹرب ہوں گا. تشریف لے آئیے بھیا، ذرا ایک بار کہہ دیجیے تو آ جائیں بیچارے. تشریف لے آئیے بھائی. صلوات بر محمد. وہ جیسے ڈرائیور لوگ نہیں ہوتے کہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں لڑ جاتے ہیں جا کے، ویسے ہی حال ہم لوگ، ذرا سا ڈسٹربنس ہوا دماغ غائب ہو جاتا ہے. پلیز سر. صلوات بر محمد. تو اس کے لیے جو قرآن لفظ استعمال کرتا ہے وہ کیا؟ بعث. تو آپ کنتوں میں تو وہ میننگ نہیں ہے، جعلتوں میں تو وہ میننگ نہیں ہے، وجبت لیے نبوہ کے تو وہ مطلب نہیں ہے. اگر مطلب یہ ہے تو آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا اتنے الفاظ کے ساتھ کہیں بعثتوں کا لفظ ہے. اگر بعثتوں کا لفظ ہے تب آپ کہہ سکتے ہیں. اب علماء ہمارے فرماتے یار مین یہی تھا. صلوات بر محمد. جنہوں نے یہ تحقیق کی کہ یہ ضعیف ہے وہ کہتے ہیں کہ مین یہی تھا کہ پیغمبر نے فرمایا بعثت نبیًا وآدم بین الروح والجسد. میں اس وقت بحیثیت نبی مبعوث ہو چکا تھا، میری بعثت ہو چکی تھی، یعنی میں کام کر رہا تھا جب آدم کا وجود بھی نہیں تھا. تو اب وہ دوسرا اعتراض آئے گا، بغیر امت کے نبی ہوتا ہے کہیں؟ ارے نبی چھوڑیے، ابھی کسی ماسٹر کی پوسٹنگ ہو جائے ایسے اسکول میں جہاں ایک بچہ نہ ہو، ٹرانسفر ہو جائے گا، بھائی یہاں آپ کیوں فری کی تنخواہ لے رہے ہیں؟ تو بغیر امت کا نبی نہیں ہو سکتا. اگر وہ اس تو ہے کہ وہی ہے تو پھر کس کی طرف مبعوث کیے گئے؟ اس کے لیے امت چاہیے. صلوات بر محمد. اس کے لیے امت چاہیے. اب جب لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پائے کہ بعثتوں کا کیا مطلب ہے، وہاں آدمی نہیں، اس کا مطلب نبی تھے، تو کسی نے اس کو کنتو لگا دیا، کسی نے جعلتو لگا دیا، کسی نے وجبت لگا دیا، ورنہ اصل کیا ہے؟ بعثتو کا. تو ٹھیک ہے اگر اصل ہے بعثتو تو آپ امت ثابت کیجئے. میں نے کہا عام لوگ نہیں کر سکتے، وہی کر سکتے ہیں جن کے لیے نبی کہہ کے گئے ہیں انی تارک فیکم الثقلین. صلوات بر محمد. اب سنیے، اب یہاں میں ایک دو حدیثیں سناتا ہوں. وہ تو میری 15ویں جلد بہار کی غائب ہو گئی، تو خیر اللہ کا شکر ہے موبائلوں میں بھی آنے لگی ہے، نوٹ ڈھانٹ کے اس کو سیٹ کیے ہیں. بس ایک صلوات پڑھیے کھولنے بھر کا. جانتے ہیں آپ جناب حضرت مفضل ابن عمر، نام سنا ہے، بڑے کلوز صحابی ہیں ہمارے اور آپ کے 5ویں امام کے اور 6ٹھے امام کے. یہ 2 دن سے ہینگ کر رہا ہے. چلیے یاد ہے، خالی اس لیے تاکہ اعتبار بڑھے وہ نکال رہا تھا، ورنہ یاد ہے. چلیے صلوات بر محمد. تو امام صادق علیہ السلام نے حضرت مفضل ابن عمر سے فرمایا اے مفضل تمہیں پتا ہے اما علمتا، تمہیں پتا ہے؟ اب سنیے ان اللہ بعث، دیکھیے لفظ وہی ہے جس کی ہم کو تلاش تھی. یہ کہاں ہے؟ بحار الانوار جلد نمبر 15 اور پیج نمبر 15. ان اللہ بعث محمدن، اللہ نے بھیجا، بعث رسول اللہ، اللہ نے بھیجا رسول اللہ کو، یعنی مبعوث کیا. کب کی بات ہے؟ وَهُوَ رُوحٌ، جبکہ وہ خود کیا تھے؟ روح تھے. کس کی طرف بھیجا؟ امت کہاں ہے؟ اب امام نے جواب دیا اِلَى الْأَنْبِيَاءِ وَهُمْ أَرْوَاحٌ،
کس کی طرف بھیجا؟ نبیوں کی طرف، کہ وہ انبیاء بھی کیا تھے؟ وہ بھی روح تھے۔ کب کی بات ہے مولا؟ امام فرماتے ہیں قبل خلق الخالق بألف عام، اس مخلوقات کے وجود سے 2000 سال پہلے۔ ٹھیک، اب دوسرا سوال، وہاں کیا کام تھا نبوت کا؟ نماز واجب تھی، بولیے، روزہ واجب تھا، سلیقہ سکھانا تھا۔ اس کا جواب سیدھا سیدھا یہ ہے، وسیع حسن تم نے کہاں پڑھا؟ ہم نے کہا صاحب مدرسہ نازمیہ میں، اس کے بعد قم میں۔ پڑھا کہاں رہے ہو؟ فیض آباد میں۔ آپ نے کہاں پڑھا؟ لکھنؤ میں، ہے نا، تنظیم میں، سیتھل میں، اور دور چلے جائیے۔ ٹریننگ کہاں سے کی؟ معلم علی گڑھ سے۔ پڑھا کہاں رہے ہیں؟ سیتاپور میں۔ یہ کیا چکر ہے بھائی؟ کوئی قم سے پڑھ کے چلا آ رہا ہے، کوئی سیتھل سے پڑھ کے چلا آ رہا ہے، کوئی کا یہ جو ہے طریقہ یہی ہے کہ ٹریننگ کہیں ہوتی ہے، پوسٹنگ کہیں ہوتی ہے۔ صلوات، آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آپ سمجھے؟ ٹریننگ کہیں ہوتی ہے، پوسٹنگ اب وہاں ڈیسائیڈ ہے اتنے لوگوں کو نبی بننا ہے، تو دنیا میں جا کے کام کریں گے تو انٹرینڈ کی تو یہاں بھی تنخواہ کم ہوتی ہے، لہٰذا ٹریننگ وہاں ہوگی، پوسٹنگ یہاں ہوگی۔ اب امام آگے بتاتے ہیں کہ وہاں پڑھایا کیا رسول اللہ نے؟ نماز نہ، روزہ نہ، کہا پیغمبر نے وہاں انبیاء کو توحید کا درس دیا، اطاعت کا درس دیا۔ صلوات بر محمد سب سے زیادہ ہنگامہ میرے اوپر ہوتا ہے، اور اکثر سب کے زمانے میں ہوا ہوگا۔ آپ نے بھی پڑھائی کی ہوگی صاحب، ہائی اسکول میں ہنگامہ ہوا ہوگا، انٹر میں نہیں ہوا تو بی اے میں ہوا ہوگا۔ کیا لڑکے ہنگامہ پڑھایا ہے ہی نہیں، ایگزام لے لیا نہیں دے، یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو بغیر پڑھائے امتحان بھی نہیں ہو سکتا، یہ عقل کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ اب ایک نبی ہیں صاحب، بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے جانور چر رہے ہیں، تب تک ایک آدمی آیا۔ اب ہم تو پھٹا بانس ہے، ورنہ کچھ کوشش کرتے۔ اب وہ اللہ کی دی ہوئی آواز، اور اس نے صاحب دھن سے پڑھنا شروع کیا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ مست ہو گئے صاحب۔ اگر واقعی عاشق ہے نا تو معشوق کے ذکر سے زیادہ مست کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے کائنات میں، اگر واقعی عاشق ہے۔ ڈھونگی ہم لوگوں کی طرح تو الگ چیز ہے۔ کیا بڑھیا جائے، ایک بار اور پڑھ دو گے، آدھے جانور دے دوں گا، آدھے جانور دے دوں گا۔ اس نے پھر پڑھ دیا، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ ایک بار اور پڑھ دو، سب لے جاؤ۔ پھر پڑھ دیا اس نے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ لو جاؤ۔ پڑھا نہیں میں نے، لیکن عقل کہتی ہے کہ شاید ڈنڈا بھی دے دیا، کیا کریں گے اس کو رکھ کے، جائیے۔ تو اس آدمی نے کہا بھیا کہاں؟ کہنے بھیا سب دے دیا ہم نے آپ کو، اب جا رہے ہیں اپنا دوسرا کچھ کریں گے۔ کہا یار ہم کیا کریں گے تمہاری بھیڑیں لے کر کے؟ کیوں؟ کہا میں ابراہیم بھائی، ہم کوئی آپ کی طرح آدمی تھوڑی ہیں۔ تو کون ہے آپ؟ کہ لے ابراہیم میں جبریل ہوں۔ جبریل تو یہ کیا چکر تھا؟ کہ تمہارا امتحان لینے آئے تھے، عشق توحید میں کہاں تک جا سکتے ہو؟ سوال یہ امتحان بغیر پڑھائے کیسے ہوگا؟ جواب ٹریننگ وہاں ملی، امتحان یہاں لیا جائے گا۔ صلوات بر محمد اجا یہ آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ صلوات بر محمد انبیاء سب ایکول ہیں، برابر ہیں، یا چھوٹے بڑے ہیں؟ واٹس یور اوپینین سر؟ انبیاء سب برابر ہیں یا چھوٹے بڑے ہیں؟ دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟
کا تیسرے پارے کی شروعات ہو رہی وہیں سے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی. واٹس کرائٹیریا؟ بھائی 1,24,000 ہے نا، تو ایک تو ٹاپ پر ہے سید الانبیاء، اس کے بعد پھر اور میرٹ بنی ہے 313 کی لسٹ آئی رسولوں کی، یہ ایک میرٹ ہے نا. اس کے بعد 5 کی لسٹ آئی ہے اولو العزم کی. اس کے بعد 4 لوگ وہ ہیں جن کو کتاب بھی دے دی گئی. تو یہ میری لسٹ بنتی کیسے ہے؟ جیسے آپ کے یہاں ہے نا، پری بھی دیکھا جائے گا، مین بھی دیکھا جائے گا، پھر انٹرویو بھی دیکھا جائے گا، سارے نمبر ملائے جائیں گے تب میرٹ بنے گی. تو آئی ایس تو سب ہیں، لیکن کوئی ویڈیو سے شروع کرتا ہے، کوئی ڈائریکٹ سی ڈی او سے اسٹارٹ کرتا ہے، تو میرٹ کی بنیاد پر ہے نا. تو جب دنیا میں اس طرح سے ناانصافی نہیں کی جاتی، میرٹ بنائی جاتی ہے، تو سب تو اللہ کے خلق کیے ہوئے ہیں. تو بلا وجہ تو اللہ کسی کو جو ہے وہ اولو العزم اور کسی کو جنرل نبی نہیں بنائے گا. صلوات بر محمد. کرائٹیریا کیا ہے؟ تو پہلے تو آپ اس بات پر آئیے کہ ان کو کیوں سید الانبیاء بنایا گیا؟ لیکن یہ بھی تو مخلوق تھے. اس کا جواب، یہ اماموں نے سب جواب دیا ہے. اس کا جواب امام نے دیا ہے کہ اللہ نے اسی عالم ارواح میں سوال کیا اپنی ربوبیت کے بارے میں. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے پہلے جس نے خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے وہ ہمارے رسول تھے، لہٰذا یہ ٹاپ پر آ گئے. اب اس کے بعد امام کیا کہتے ہیں کہ ان کو سب کے لیے نبی بنا کے بھیجا. تو اب جب سب کے لیے نبی بنا کے بھیجا تو کتنے انبیاء تھے؟ 1,23,999. تو سب نے ایک ساتھ کہہ دیا اشہدو ان محمد رسول اللہ. تو اب روایت جو کہتی بہار میں ہے اسی 15ویں جلد میں کہ جب رسول اللہ کی نبوت کی بات آئی تو اس عالم ارواح میں جس نبی نے جتنے پہلے ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار کیا وہ اتنا بڑا نبی بنا. صلوات. میری کل سمجھ گئے نا کیسے بنتی ہے؟ جس نے جتنے پہلے ہمارے نبی کی نبوت کا بولیے اقرار کیا وہ اتنا بڑا نبی بنا. اگر یہی معیار ہے تو عالم ارواح میں صرف انبیاء ہی تو نہیں تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے. کہ ایک تو سگے تھے، اول ما خلق اللہ نوری کے ساتھ ساتھ آواز آ رہی ہے انا وعلی من نور واحد. تو وہ لوگ تو تھے نا، تو اس کا مطلب اور بھی لوگ تھے. تو جو نبی جتنے پہلے ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار کر لے وہ افضل. تو اگر کوئی اس عالم ارواح میں انبیاء سے پہلے ان کی نبوت کی تصدیق کر دے، صلوات درما میں آپ کو سناتا ہوں اسی بہار میں. یا رسول اللہ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو یہ کیسے پتہ چلتا ہم لوگوں کو؟ اب اسبغ کا نام سنا ہے آپ نے؟ اسبغ ابن نباتہ، وہ بڑے کلوز صحابی ہیں مولا کائنات کے. ابن نباتہ سے روایت ہے، یعنی اسبغ سے ظاہراً. اسبغ ابن نباتہ کہتے ہیں کہ ایک دن مجھ سے مولا نے فرمایا میرے سامنے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ دیکھیے ہر جگہ ہے بندگی موسٹ امپورٹنٹ. حتیٰ کہ جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی اس کی بھی آپ کو بندگی کا اقرار ہر نماز میں کرنا پڑے گا. اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، ورنہ نماز گئی. جناب عیسیٰ نے بھی جب آواز لگی پہلا جملہ یہی کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب. مین فضیلت یہی ہے کہ انسان اللہ کا بندہ بن جائے. تو امام نے بھی یہیں سے شروع کیا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وَأَخُو رَسُولِهِ، اس کے رسول کا بھائی ہوں. یہاں تک تو ہو گئی نا. اب جملہ سنیے، وَصِدِّيقُهُ الْأَوَّلِ، اور میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہوں. تصدیق کرنے والا ہوں کہ ایمان لانے والا ہوں؟
تصدیق کرنے والا ہوں کہ اقرار کرنے والا ہوں؟ کا حدیث کہتی ہے کہ اللہ نے انبیاء کے لیے بھیجا تھا. تو ان سے کیا مطلب؟ ہاں تصدیق کی انہوں نے. کب کی بات ہے مولا؟ صدیقہ الاول، میں سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہوں ان کی نبوت کا. کب؟ وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، وہی لفظ آ گیا. یہ اس وقت کی بات ہے جب آدم جسم و روح کے درمیان تھے. اس کے بعد ثم انی صدیقہ الاول فی امتکم حقا، اور پھر میں ہی پہلا تصدیق کرنے والا ہوں اس امت میں بھی. ہم نے کہا مولا یہاں تو جھگڑا ہوتا ہے ایمان پہلے کون لایا، اور جب ہم آپ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بچوں میں سب سے پہلے لائے. آپ کہہ نہیں رہے کہ ہم ایمان لائے سب سے پہلے، آپ کہہ رہے ہیں صدیقہ الاول فی امتکم حقا، سب سے پہلے میں تصدیق کرنے والا ہوں اس امت میں بھی. ارے تو کہیے نا کہ سب سے پہلے میں ایمان لایا. اگر یہ کہہ دیں کہ سب سے پہلے میں ایمان لایا تو 10 سال کی ایج صحیح، 13 سال کی ایج صحیح، تب ایمان لائے نا. تو 10 سال تک کیا تھے، 13 سال تک کیا تھے وہ جانے دیجئے، اس پر بھی بحث مت کیجئے. اگر 10 سال یا 13 سال کی عمر میں ایمان لے آئے تو کعبے سے نکلتے وقت دست پیغمبر پر قرآن کی تلاوت کی کیا میننگ ہے، زبور کی تلاوت کی کیا میننگ ہے. اب سمجھے امام الفاظ سمجھ کے یہ نہیں کہا میں ایمان لایا. ثم انی صدیقہ الاول، اور میں ہی اس دنیا میں بھی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا ہوں. اس کے بعد کا جملہ سنیے، صلوات بر محمد. اس کے بعد کا جملہ بڑا عجیب ہے. سنگلر اور پلیورل ہر زبان میں ہے. اردو میں میں کہیں گے سنگلر، اور پلیورل کے لیے اردو میں کیا بولیں گے سر؟ ہم یا ہم لوگ. اس کو جب آپ عربی میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو میں کی جگہ ہوگا انا، اور ہم یا ہم لوگ کی جگہ ہوگا نحنو. تو ابھی تک تو امام سنگلر بول رہے ہیں، انی میں صدیقہ الاول وآدم بین الروح والجسد ثم انی صدیقہ الاول فی امتکم حقا، پھر میں ہی اس امت میں بھی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا. اس کے بعد کیا کہیں گے؟ انا الاول وانا الاخر، میں ہی وہاں میں ہی یہاں کہنا چاہیے تھا نا، لیکن یہاں امام نے جملہ بدل دیا. اور ہم لوگ واحد کی جگہ جمع، جمع کی جگہ واحد کر سکتے ہیں. امام خالق نہج البلاغہ کے یہاں چوک نہیں ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے سبب ہے. پھر فرماتے سنو فَنَحْنُ الْأَوَّلُونَ، انا نہیں کہا، وَنَحْنُ الْآخِرُونَ، ہم ہی لوگ اول تھے وہاں بھی، اور ہم ہی لوگ. مولا یہ ہم ہی لوگ کا کیا مطلب ہے؟ میں کہیے نا. کہا نہیں، تاکہ یہ دماغ میں نہ آئے کہ صرف علی انبیاء سے افضل ہے. جس نے پہلے تصدیق کی وہ سب انبیاء سے افضل. تو ہم لوگ کا مطلب فاطمہ بھی، حسن بھی، حسین بھی، بقیہ امام بھی. صلوات در محمد. یہ تو ہو گئی ایک عظمت حضرت کی. ایک آپ سنتے رہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے ان کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. عالمین پھر وہی واحد اور جمع. عالمین کیا ہے؟ جمع ہے، بہو بچن. عربی اور سنسکرت یہ دو زبانیں وہ ہیں کہ جس میں کم سے کم 3 ہوگا تب جمع بولا جائے گا، ورنہ اگر 2 ہے تو عربی میں تثنیہ کہلائے گا، سنسکرت میں 2 بچن کہلائے گا. تو اگر دونوں عالم، کہیے آپ دنیا و آخرت بولتے ہیں نا، اگر 2 ہیں تو الحمدللہ رب العالمین ہوتا چاہیے تھا. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمَيْنِ، ہم نے دنیا و آخرت سب کے لیے ان کو رحمت بنا دیا. لیکن اللہ نے نہ اپنے لیے نہ ان کے لیے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین.
میں نے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے. تو عالمین کا مطلب 3 سے کم تو ہو ہی نہیں سکتے. تو دنیا و آخرت بھی نہیں کہہ سکتے آپ کی، صرف یہ مراد ہے. آپ کہیں گے صاحب جو ہے وہ ایک یہ دنیا، چاند کی اتنی بڑی دنیا ہے، ابھی تو ڈھونڈی جا رہی ہے. میں نے کہا چاہے جتنا ڈھونڈ لیجئے، سب ملا کے ایک عالم ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہم لوگوں کو پڑھایا گیا عقائد میں کہ عالم ما هو العالم، عالم کسے کہتے ہیں؟ جواب باب ہادی اشر میں فاضل مقداد نے جواب دیا ہے. فرماتے ہیں ما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ عالم ہے. پورا منظومہ شمسی ہے نا، اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ایکسل کیا بولتے ہیں؟ نہیں معلوم مجھ کو. بہرحال یہ پورا منظومہ شمسی اس دنیا کا ملا کے کیا ہے؟ ایک عالم. اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالم، نہ رب العالمین. اس کا مطلب اس کے علاوہ بھی عالم تھے. جلدی سے گزرتا ہوں. ایک عالم اس سے پہلے جس کی ابھی تک بات ہو رہی تھی، جس کو آپ عالم ارواح کہہ لیجئے، عالم ذر کہہ لیجئے، عالم ملکوت بھی کہتے ہیں اس کو. قرآن میں فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء. تو ایک عالم ہوا اس سے پہلے عالم ملکوت یا عالم ارواح یا عالم ذر. اس کے بعد وہاں سے ہم لوگ آئے اس عالم میں. یہ کیا کہلایا؟ عالم دنیا یا عالم ملک یا عالم غیب. دنیا مانے یہ بھی سنتے چلیے، دنیا مانے اکبر مانے، یہ میں اس لیے کرتا تھا کہ بچے کو یاد رہ جائے. اکبر مانے نہ، کبیر مانے بڑا، اکبر مانے اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے. اللہ اکبر، اللہ کبیر نہیں کہتا کہ اللہ اکبر یعنی سب سے بڑا. اکبر مانے سب سے بڑا. کبرا مانے اسی کا مؤنث ہے استری لنگ، سب سے بڑی. اصغر مانے سب سے چھوٹا. صغرا مانے سب سے چھوٹی. اعلی مانے جیسے عالی، عالی سے بنا اعلی. اعلی مانے سب سے اونچا، سب سے. اولیا مانے سب سے بلند، سب سے اونچی. کہتے ہیں نا حضرت زینب اولیا مقام. ویسے ہی اب بتائیے اردو میں بولا جاتا ہے ادنا مانے پست، چھوٹا، حقیر، معمولی. جیسے اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا، اعلیٰ سے علیا، ویسے ادنا سے دنیا. اب سمجھ میں آیا دنیا کی میننگ کیا ہے؟ ادنا. تو جب ادنا اتنی بڑا عالم ہے تو اور عالموں کا حال کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین. صلوات بر محمد ہو گئی. تو عالم ملکوت، عالم ملک، عالم دنیا یا عالم غیب. اس کے بعد ہم سب مر جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے، پھر ٹرانسفر ہوگا. تیسرا عالم آئے گا، کیا؟ عالم برزخ. موت سے لے کے قیامت تک عالم برزخ. اس کے بعد پھر قیامت آئے گی، اٹھائے جائیں گے. اب کیا ہے؟ عالم قیامت یا عالم شہود. اتنا تو جاہل آدمی، اور بھی عالم نکل آئیں گے. یہ ہم کو جمع ثابت کرنا تھا. کتنا ہوا؟ 4 گنا دیا ہم نے نا. عالم ملک، عالم ملکوت، عالم برزخ، عالم شہود و قیامت. تو کتنا ہوا؟ 4. اب تو جمع بول سکتے ہیں نا. الحمدللہ رب العالمین مطلب خدا ہر عالم کا رب ہے. اس سے پہلے جو عالم ارواح ہے اس میں بھی وہی رب ہے، اس عالم دنیا میں بھی وہی رب ہے، عالم برزخ میں بھی وہی رب ہے، قیامت میں بھی وہی رب ہے. کوئی دوسرے رب کا تصور نہیں کر سکتے. وہ خدا جو اپنے لیے کہتا ہے رب العالمین، وہی خدا اپنے حبیب کے لیے کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یعنی وہ عالم ارواح میں بھی رحمت، اس دنیا میں بھی رحمت، برزخ میں بھی رحمت، قیامت میں بھی رحمت. صلوات بر محمد بس ہم لوگوں کا مزاج کیا ہے؟ ذرا سا اچھی پوسٹ مل گئی، خاندان والوں کو نہیں پہچانتے. تھوڑا سا پیسہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، پرانے دوستوں کا سلام پسند نہیں آتا.
ارے وہ سب چھوڑیے، ہی تو سب کے ساتھ ہوتا ہے، میں خود گرفتار ہوں اس میں۔ جوتا نیا پہن لیجئے، چال بدل جاتی ہے یا نہیں ہے؟ قبا نئی پہن لیجئے آپ، کرتا پاجامہ خالی 8 بار آدمی ایسے سے چلتا ہے نا، تو تھوڑا سا ہم کو کچھ وہ ہو جائے تو اوقات بھول جاتے ہیں۔ وہ نبی جس کے قبضے میں کائنات ہے، کمال یہاں ہے، جس کے قبضے میں کائنات ہے، جس کے صدقے میں دنیا خلق ہوئی ہے، وہ کتنا عظیم ہے کہ اس کو کوڑے پھینکے گئے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا۔ ان کو کہیں سورس لگانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بد دعا کرتے وہیں کا وہیں ختم ہو جاتا نا، لیکن اس کے باوجود اتنا برداشت کیا کہ آخرکار قرآن کو کہنا پڑا انک لعلی خلق عظیم۔ پیغمبر آپ تو بہت بڑے اخلاق پر فائز ہیں، خود فرماتے انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ اخلاقی قدروں کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دوں۔ اب اتنا بڑے انسان کے لیے میں نے جو آیت پڑھی تھی، اب آیا 40 منٹ کے بعد، اتنے بڑے انسان کے لیے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے یہ پیغمبر آئیڈیل ہے۔ تم کیا ہو؟ آئی ایس ہو گئے ہو، تم کیا ہو؟ پی سی ایس ہو گئے ہو، تم کیا ہو؟ آیت اللہ ہو گئے ہو، تم کیا ہو؟ منسٹر ہو گئے ہو، تم کیا ہو؟ ارب پتی ہو گئے ہو، چاہے جو ہو گئے ہو، رسول اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ اور وہ اللہ اکبر، روایت کہتی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا، اب وہ پوری نہیں یاد ہے، نکالنا پڑے گا، موبائل آپ کے سامنے دیکھیے ہینگ کر رہا تھا، تو 2 چیزیں یاد ہیں۔ وہ آدمی اتنا بڑا، صلوات بر محمد و آل محمد، اکثر مجلسوں میں جائیے تو مولانا کا کھانا لوگ الگ کر دیتے ہیں، حالانکہ میں فریاد کرتا ہوں بھیا اسی فرش پہ کھا لیں، کوئی ٹینشن، لیکن کر دیتے ہیں لوگ۔ اچھا اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کسی سے نا کہ آپ میرے ساتھ نہ بیٹھیے، یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہ ہم بلانے کا حق رکھتے ہیں کہ میرے باپ کا دسترخوان نہیں ہے، اور نہ ہم کسی کو اٹھانے کا حق رکھتے ہیں۔ بڑے کلوز تھے، مجلس ہو گئی اماں کی، ان کی کھانے بیٹھے، وہ سب ساتھ تھے، بیچارے بیٹھ گئے، تب تک ان کے بھائی آئے، ڈاکٹر صاحب باہر کھانا لگا ہوا ہے۔ ایک آدمی بیٹھ چکا تھا نا، تو یا تو آپ یہ سسٹم نہ کرتے، تو ہم نے کہا یار یہ تو غلط بات ہے۔ قرآن کہتا ہے تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات نمونہ عمل ہے، یہ آدمی اگر اٹھا دیا گیا اور تم کھاؤ گے تو بات غلط ہے۔ اور ہم بھی اٹھے چلے گئے، توجہ فرما رہے ہیں۔ لہٰذا یہ معمولی چیزیں اسلام میں کاؤنٹ کرتی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھ سے بکری دہنا، دیکھیے جو تو یاد آ 5 فرمایا، یاد نہیں آ رہا، اپنے ہاتھ سے بکری دہنا، ننگے گدھے پر سواری کرنا۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے نا، جیسے آج فارچونر ہے تو کسی کے پاس فارچونر ہے تو 800 پر وہ بولیے نہیں پسند کرے گا نا، تو اس زمانے میں بھی فارچونر اسب تعظیم عربی گھوڑا رسول اللہ کے پاس آئے، لیکن اس کے باوجود گاہے بگاہے کہتے میں نہیں چھوڑ سکتا، ننگے گدھے پر بغیر کچھ رکھے ہوئے بیٹھنا، اپنے ہاتھ سے بولیے بکری کا دودھ دہنا، بچوں کو سلام کرنا، اور زمین میں بیٹھ کے غلاموں کے ساتھ کھانا کھانا۔ اور اب خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے نبی کی ذات کو نمونہ بنایا ہے، وہ تو غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھائے، آپ اپنے کو بڑا مولانا کہہ کے کھانا باہر بھجواتے ہیں، تو کچھ ہو سکتے ہو ان کی سیرت پہ تو نہیں چل رہے ہو مولوی صاحب۔ صلوات بر محمد اور فرما رہے ہیں۔ بس آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو رسول اللہ اب یا ربیع الاول بھی ختم ہو رہا ہے آج، تو یہ ہوا کہ چلیے آخری دن پڑھ لیا جائے اور بھی ایک بار۔ وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
وہ رسول. بس ایک حدیث سن لیجئے، حالانکہ وقت بہت ہو گیا، ایک حدیث سن لیجئے. یہ ذہن میں نہ رہے کہ اب وہ تو چلے گئے. اللہ کہتا ہے ہر عالم میں رحمت ہے، جہاں رہیں گے رحمت ہے. امام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام، 5 منٹ کیا ہے میرا رسول. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے. دوران خطبہ فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. میری حیات تمہارے لیے خیر ہے، میری موت تمہارے لیے خیر ہے. تو حیات میں تو کوئی شک نہیں کرے گا، اس لیے کہ انہی کی وجہ سے تو ہدایت ملی ہے، نجات ملے گی آدمی کو. تو وہ فرمایا، پھر فرماتے ہیں وہ اما مماتی، میری موت کیوں خیر ہے. جواب سنیں گے. فإن أعمالكم تعرض علیہ، اس لیے کہ تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں. یہ رسول اللہ نے فرمایا کیا؟ فإن أعمالكم تعرض علیہ، تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں. فما كان من حسن، ایک چیز پوچھیں آپ سے، اکثر لوگوں سے بات کیجئے کہ صاحب جب ہم نے جو ہے وہ کاروبار شروع کیا تب جو ہے وہ 50 روپے کا نمک پارا لا کے ہم نے پہلی آمدنی میں مجلس شروع کی تھی، یا جو ہے وہ سن 85 میں جب پہلی تنخواہ ملی تھی 3,500 تب اس میں سے 100 روپے کی ہم نے مجلس شروع کی تھی. آج ماشاءاللہ لڑکے بھی انجینئر ہو گئے، یہ ہو گئے، تو بریانی بھی چلتی ہو، یہ بھی چلتی ہو. میں خاص کر کے گاؤں جاتا ہوں اور وہ میری مجلس 2 لاکھ کے اوپر کی ہے. کبھی غور فرمایا کہ 50 روپے سے بڑھتے بڑھتے یہ مجلس 2 لاکھ کی پہنچی کیسے، 2.5 لاکھ کی پہنچی کیسے؟ وجہ میں آپ کو سناتا ہوں. صلوات بر محمد. میری موت بھی خیر ہے. کیوں؟ فإن أعمالكم تعرض علیہ، اس لیے کہ تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں. فما كان من حسن ازددت لکم، اگر اعمال تمہارے اچھے ہیں میں اضافے کی دعا کرتا ہوں. کچھ سمجھ میں آئی؟ کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، نبی کی دعا رد نہیں ہو سکتی. اب اگر نیکی میں بڑھتے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ نبی کی دعا لگ رہی ہے تمہارے. صلوات در محمد. فما كان من حسن، اگر اعمال اچھے ہیں ازددت لکم، اضافے کی دعا کرتا ہوں. وما كان من قبیح، اگر اعمال خراب ہیں، یہ نہیں فرمایا بد دعا کرتا ہوں، پھر رحمت کیسے ہوں گے؟ فرماتے ہیں استغفرت لکم، اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو میں تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں. ہر زمانے میں بدماش لوگوں کی تو کمی نہیں رہی ہے نا کسی دور میں. ایک کھڑا ہو گیا، اٹس امپاسبل، وکیف ذاک، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وقد رممت، اب تو سڑگل گئے ہوں گے، چور ہو گئے ہوں گے الیاذ باللہ. اور رسول اللہ کو وضاحت فرماتے ہیں یعنی صرت رمیما. حضرت نے فرمایا کلا، ہرگز. اس کے بعد پھر وہی واحد جمع والا کیس پھنسے گا. گوشت کی عربی کیا ہے؟ لحم ہے نا. لحم مانے گوشت. اگر کہنا ہو میرا گوشت تو کہیں گے لحمی، لحم کا لحمی ہے نا، میرا گوشت. لیکن اس کا بہوبچن کیا ہوگا؟ لحم کا لحوم میں. اور جمع اگر وہاں لگانا ہوگا تو نہ لگے گا. لحومنا، لحمی میرا گوشت، لحومنا ہم لوگوں کا گوشت. ہو گئی بات. اس نے کہا صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ تو بھوسا ہو گئے ہوں گے، سڑگل گئے ہوں گے. حضرت نے فرمایا کلا، ہرگز. اس کے بعد جملہ ہے، فرماتے ان اللہ حرم لحومنا علی الارض، اللہ نے ہم لوگوں کے گوشتوں کو زمین کے لیے حرام قرار دیا ہے. دنیا کا جسم خراب ہو سکتا ہے، ہم لوگوں کا. ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم لوگوں کا مطلب یعنی آپ اور آپ کے اہل بیت کا؟ تو پھر یہ نہ کہتے لحمی و لحم اہل بیتی. بات اہل بیت کی بھی نہیں، جو بھی ہمارا ہو جائے.
صلوات پر محمد جو بھی ہمارا ہو جائے. اور یہ نہیں کہ خاندانی ہو, یہ نہیں کہ صاحب پیدائشی مسلمان ہو, دشمن بھی ہے, گھیر کے کربلا تک لایا ہے, مگر ہمارا ہو جائے. اسماعیل صفوی یا عباس صفوی, یہ مسنگ مجھ سے ہے. آئے کربلا, تب تک گھر کا روضہ نہیں بنا تھا, اس لیے وہ تو اچھا خاصا فاصلہ ہے, پورا گاؤں ہی الگ ہو گیا. تو کیا بات ہے بھائی. خیر تو وہاں گئے, وہ کیا سمجھ میں آیا تو قبر کھدوا دی, دیکھنے کے لیے کہ شہید زندہ ہے, تو اگر واقعی ہر شہید ہیں تو وہ بھی ہوں گے. کھدوا دی, جسم صحیح و سالم, وہ تو اپنی جگہ. آگے سنیے, یہ کیا ہے کہ یہ رومال امام حسین نے باندھا تھا جب ان کو زخم لگا تھا, جناب فاطمہ کا ہے. بب وہ لالچ میں آ گئے, سمجھ گیا. شاہ عباس صفوی جو ہے وہ لالچ میں آ گیا. ارے یہ تھا مولائی آدمی. ایک لطیفہ ان کا سنا دوں, صلوات, اس لطیفہ سن لیجیے. اب مولائی آدمی تھا شاہ عباس. عباس صفوی کے زمانے میں کیپٹل اصفہان میں تھا, تو تہران نہیں تھا. تو رمضان میں 2 شرابی پکڑے گئے, تو پبلک اکٹھا ہوئی اور خود شاہ عباس بھی آیا. اب وہ سب لگے گڑ گڑانے ہیں, حضور ہو, سرکار ہو, آپ کو مولا کا واسطہ. اچھا ان سب کو پتا تھا بڑا مولائی آدمی ہے, عاشق امیر المومنین, آپ کو مولا کا واسطہ معاف کر دیجئے. کچھ دیر تک سنتا رہا. سنو, تم نے شراب پی, ہم سے کیا مطلب, تم نے خدا کی نافرمانی کی ہے, خدا تم کو سزا دے گا. میں کون ہوں؟ تم نے روزہ نہیں رکھا, اللہ کا جرم کیا, وہ سزا دے گا, اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے. تم نے شراب پی ہے, تم نے روزہ نہیں رکھا, تم نے گناہ کیا, یہ علماء جانے, اللہ جانے, ہم سے مطلب نہیں ہے. لیکن شراب پی کے ہو گیا منہ تمہارا نجس, اس نجس سے منہ سے میرے مولا کا نام کیوں لیا تم نے, وہ سب تو ہم سے مطلب نہیں ہے, لیکن یہ نہیں معاف کروں گا. صلوات. اس طرح کا عاشق آدمی تھا وہ. تو اس کو لالچ آ گئی ہے کہ یہ رومال جناب فاطمہ کا, جس کے پاس ہوگا اس کا بیڑا پار ہے, کھول لو. جیسے ہی رومال کھولا گیا, خون ابلنے لگا, تازہ خون. ہاں, 1000 سال کے بعد, 1200 سال کے بعد, لاکھ کوششیں کی گئیں, خون بند نہیں ہوا. کہ صاحب کچھ نہیں ہو سکتا جب تک آپ واپس نہیں کر دیں گے. ایک بات سمجھے, اگر اہل بیت نے کچھ آپ کو دے دیا ہے نا, تو بادشاہ بھی چھین نہیں سکتا. صلوات پر محمد. بس یہ مہینہ اسی نبی کا مہینہ تھا, اسی رسول کا مہینہ تھا. پروردگارہ ہم سب کو اپنے نبی کی راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. وہ صبر, وہ برداشت, وہ بخشش کا جذبہ ہم کو عنایت فرما. بس 2-4 جملے اور ختم الدعا. یہ زمانہ کون سا ہے؟ دیکھیے, شہادت وہ ہوئی ہے 75 دن کے بعد یا 55 دن کے بعد, لیکن یہ دور کون سا ہے؟ ہاں, اگر آدمی چشم تصور سے دیکھے تو اندازہ ہوگا نا کہ بی بی کے اوپر کیا گزر رہی ہے نیا. ادھر اسی نبی رحمت کی آنکھ بند ہوئی اور یہ لوگ آگ لے کے آ گئے, لکڑی لے کے. بس 2 جو ان کو آپ احمق کہہ لیجئے, پاگل کہہ لیجئے, دیوانہ کہہ لیجئے, دنیا کی لالچ نے اندھا کر دیا کہہ لیجئے, ورنہ رسول رحمت کیا چھوڑ کے گئے بھیا, ایک بیٹی کے علاوہ. اس کو اپنی نجات کا ذریعہ بنا سکتے تھے, اپنی بخشش کا سہارا بنا سکتے تھے, لیکن ادھر آنکھ بند ہوئی, دروازے پر آگ لے کے آ گئے, دروازے پر لکڑ. دق الباب کیا ہے؟ علی کو گھر سے باہر نکالو, علی نہیں جائیں گے, ہم گھر میں آگ لگا دیں گے.
بی بی نے فرمایا اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں نبی کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. شاید بی بی کہ اب تو احساس ہو جائے کہ بھیا وہ اسی رحمت کے یہ بچے ہیں. ایک کہتا ہے وہ ان ہوا کریں، اور یہی نہیں میرے بھائیوں، آگ لگا دی. جب دروازے کا کچھ حصہ جل چکا، ایک شخص نے اتنی زور کا پیروں سے دھکا مارا، دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑا، آن کے بی بی کے سینے پہ لگا. میں نے نہیں پڑھی ہے یہ روایت کہیں، میں نے نہیں دیکھی ہے کہیں، لیکن ایک بزرگ عالم ہے مرحوم آیت اللہ کمپانی، پورا مرثیہ ہے ان کا شہزادی کے بارے میں. اس میں ایک شعر ہے، فرماتے ہیں وَلَسْتُ أَدْرِي مَا قِصَّةَ الْمِسْمَارِ سَلْ صَدْرَهَا خَزِينَةَ الْأَسْرَارِ. میں کیا بتاؤں تم لوگوں کو کہ کیل کا قصہ کیا ہے. ارے اس سینے سے پوچھو جس سینے میں وہ کیل در آئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ در و دیوار میں کہیں کوئی کیل تھی کہ جب دروازہ آ کے لگا تو وہ کیل شہزادی کے سینے میں در آئی. کچھ دیر تک ان لوگوں نے دبائے رکھا، لیکن بی بی جیسے ہی نکل پائے، بس آخری فقرے و ختم دعا، جیسے ہی بی بی در و دیوار کے درمیان سے نکل پائی، اپنا درد بھول گئیں، اپنا غم بھول گئیں، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئیں. دو روایت ہے، اس میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو محبان فاطمہ ہیں، ہے نا، تو ان سے عرض کر دوں، جانتے ہیں آپ لوگ اپنی ماں آپ کو اتنا نہیں چاہ سکتی جس قدر فاطمہ زہرا چاہتی. وہ مصائب سنتے رہتے ہیں نا کہ بیوی نے کہا میرا بستر لگا دو، تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، جواب نہ ملے، ہے نا. اس میں ایک جگہ میں نے کبھی کہیں پڑھا 1 سال پہلے کہ ایسے ماحول میں آدمی بہت دیر انتظار نہیں کر پاتا، جو ایک فطری بات ہے. تو اسما کہتی ہے کہ مجھ سے نہیں رہا گیا، میں اندر چلی گئی. یہ جو شہادت والی خبر تھی وہ دوبارہ میں ہے، اندر چلی گئی. کیا دیکھا، سر سے پیر تک لپٹی ہوئی ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی سے بات کر رہی ہیں. یہ کس سے بات کر رہی؟ کان لگایا تو دیکھا بی بی اپنے اللہ سے کہہ رہی تھی پالنے والے میرے بابا کی امت کو، اس کے باوجود امت کے لیے کتنا درد ہے، میرے بابا کی امت کو بخش دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو دو طرح کے لوگ ہیں اس میں. ایک وہ جو محب ہیں، اپنی ماں آپ کو نہیں چاہ سکتی اتنا جتنا فاطمہ چاہتی ہے نا، لہذا فاطمہ تمہاری ماں سے بڑھ کے. دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن کی رگوں میں فاطمہ کا خون ہے، جو سید ہیں، اولاد فاطمہ. بتاؤ تم نہیں رو گے سید ہو اپنی ماں کے غم میں، تو کون روئے گا؟ بتاؤں آپ کو، بس یہ دونوں روایتیں خلاصہ سن لیجیے. ختم کیا میں نے، جیسے ہی در و دیوار سے نکل پائی، آن کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی. دو روایت ہے، دونوں سن لیجیے، ختم. ایک شخص جس کا نام ہے قنفذ لعنت اللہ علیہ، روایت کہتی ہے اس ملعون نے کوڑا نکال لیا اور اس کوڑے سے اتنی زور کی ضرب بی بی کے بازو پہ لگائی ہے کہ لپٹ گیا. روایت میں جو مثال دی گئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی بازو میں کالا تعویذ باندھتا ہے، ویسے ہی بی بی کا بازو سیاہ پڑ گیا. بعض روایتوں میں ہے پھوڑا بن گیا تھا جو شہادت تک ٹھیک نہیں ہوا. سلیم ابن قیس امیر المومنین کے صحابیوں میں سے، یہی جس نے کوڑا مارا تھا نا، یہ بعد میں گورنر بن گیا. اور دوسرے دور حکومت میں سارے گورنروں کی آدھی پراپرٹی ضبط ہو رہی تھی سینٹرل گورنمنٹ کی طرف سے. قنفذ کو نہیں چھڑا گیا. سلیم آئے مولا کے پاس، ایسے ہی بات نکلی، کہنے کہ مولا کو سنا گا کیا؟ کہ سارے گورنروں کی آدھی پراپرٹی ضبط ہوئی، پتہ نہیں کیا چکر ہے. قنفذ کو نہیں چھیڑا گیا. امام رونے لگے، سمجھ گئے آپ نا، امام رونے لگے. سلیم کہتے مولا کیا ہوا؟
کہ سلیم تم سمجھے یہ چھوٹ کیوں دی گئی ہے؟ کہ مولا کیوں؟ کہ یہ اس کوڑے کا شکریہ ہے۔ کیا سمجھ گئے؟ ایک اور اسی پر دوسری روایت، اور ممکن ہے دونوں ہوا ہو، کیا پتا۔ دوسری روایت، جیسے ہی آ کے امیر المومنین کے سامنے سینہ سپر ہو گئی، ایک شخص نے تلوار نکال لی۔ کہا تلوار کے دستے سے بی بی کے شکم مبارک پر اتنی زور کی ضرب لگائی ہے کہ شہزادی کی چیخ نکل پڑی، یا فضت خذینی لقد سقطت ما فی احشاء، فضہ مجھے سہارا دے دو، اے فضہ میرا بچہ مر گیا ہے۔ ادھر سے مولا چیخے، یا فضت ادرکی مولاتکی، ارے فضہ دوڑو اپنی بی بی کی خبر۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے، مرحوم کے ایصال ثواب کی نیت سے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ كذلك اللہ ربنا صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔ پروردگارہ، اس سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا ذکر رسول اللہ اور حضرت زہرا کا ثواب مرحوم اظہر عباس ابن مظہر امام مرحوم کی روح تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔